کہیں اور چلی گئیں کیا آپ صاحب؟ گروپ میں میسج کر رہی ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ چلیے میں کلاس شروع کر دیتی ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم۔ کسی نے بھی نہیں ہو، کوئی نہیں ہو
بالکل بھی آواز نہیں آئی، میں نے دعا پڑھی، سب پڑھی، وہ بھی نہیں آواز آئی آپ لوگوں کو؟ بس دعا کی آئی؟ چلیے میں بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا مذاق کا بدلہ لیتا ہے ان سے، ہے نا، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، اور جس کو یہ نہیں پتا کہ ہم غلطی کیا کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو کیسے سدھارے گا؟ نہیں سدھار سکتا، اور نہیں سدھار رہا تو پھر کیا ہے، بہت بڑے گھاٹے میں جا رہا ہے، بہت بڑے نقصان میں جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آخرت ہوگی، آخرت قائم ہوگی، قیامت آئے گی تو ان کو نور دیا جائے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نور کو بجھا دیا جائے گا، تو یہ اندھیرے میں ہی ہو جائیں گے، یہ بھی ان کی طرح ایک طریقے سے مذاق کیا جائے گا۔ پھر اور حدیثوں میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہوگا کہ جنت کا دروازوں سے ان کو پکارا جائے گا، اور جیسے ہی یہ دروازوں کے پاس پہنچیں گے وہاں سے ان کے اوپر دروازوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا، ہے نا۔ تو اس طرح سے بھی ان کے ساتھ قیامت کے دن مذاق کیا جائے گا۔ اب آج جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 16 سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک انسان بزنس کرتا ہے نا، اور بزنس کرتا ہے، اور ایسا بزنس کرتا ہے کہ اچھی چیز دے کر، بہترین چیز دے کر ایک گندی سی چیز خرید لیتا ہے نا۔ تو کیا یہ اس تجارت کو ہم فائدے مند کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں کہہ سکتے، ہے نا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ منافقین کی جو تجارت ہے، بہت ہی گھٹیا تجارت انہوں نے کی، بہت ہی بری تجارت انہوں نے کی، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو کا جو سرمایہ تھا بہترین، اور بہت مہنگا سرمایہ، انہوں نے بہت گھٹیا چیز کے بس بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ تو تلاوت کیجیے الفیہ آپ، انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی ناظرین، آپ تلاوت کو ورڈ ٹو ورڈ کو بول رہی تھی، آپ کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ وعلیکم باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اولئک یہ ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے نشترا خرید لی، اب اشترو خرید لی، الضلالت گمراہی، بدلے ہدا ہدایت کے۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فا تو ماں نہیں، ربحت فائدہ دیا، تجارت نے ہم ان کی، اس لیے ان کو ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا،
اور ماں نہیں کانو وہ تھے محتدین اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ ماشاء اللہ، بارک یہی ہیں اللہ وہ فیک۔ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپنایا، اس لیے ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا کیونکہ وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ سب سے پہلے تو اس آیت کے اس لفظ پر غور کریں، ٹھیک ہے؟ اشترو، اشترو نا عربی میں خریدنے کے لیے بھی آتا ہے اور بیچنے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بائی اینڈ سیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اشترو۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز کب خریدی اور بیچی جاتی ہے، یا کیوں خریدی اور بیچی جاتی ہے، بتائیے۔ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب انسان نا کسی چیز کو خریدتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو انسان خریدتا ہے تو وہ چیز کی کیا دیتا ہے؟ قیمت دیتا ہے نا؟ اور اس کے بدلے میں وہ کوئی اور چیز لے لیتا ہے، اور دونوں ہی چیزیں کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیسے کے بدلے اگر انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو پیسوں کی بھی انسان کو ضرورت ہے، اور جس چیز کو وہ خرید رہا ہے اس کی بھی انسان کو ضرورت ہے۔ بہت باریک پوائنٹ ہے یہ، اگر پہنچ گئی اس جگہ تک، ٹھیک ہے، تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں پہنچی تو میں دوبارہ بتا دوں گی، تو اس کو سمجھیے۔ دیکھیے، میں بول رہی تھی آپ کو کہ انسان کچھ دے کر ہی تو کچھ لیتا ہے نا، تو پیسے دیتا ہے اور جو ہے اس کے بدلے کوئی چیز، کسی ضرورت کی کام کی چیز وہ خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیسہ بھی ضروری ہے انسان کے لیے اور وہ چیز کی بھی ضرورت ہے اس کو، ٹھیک۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہر جگہ نہ تو چیز کام دیتی ہے نہ ہی پیسہ دیتا ہے۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ آپ دیکھیں کہ انسان کو بھوک لگی ہے نا؟ تو بھوک لگی ہے، اور بھوک کیسے مٹتی ہے انسان کی؟ پیسے کھا کے تو نہیں مٹتی نا، کھانے کی چیز کھا کر اس کی بھوک مٹتی ہے، اور لیکن چیز جو ہے وہ کھانے کی پیسوں سے ہی خریدی جاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بنا پیسوں کے تو وہ چیز بھی نہیں آئے گی، تو دونوں ہی چیزیں ضروری ہو گئی نا، پیسہ بھی ضروری ہو گیا اور وہ چیز بھی ضروری ہو گئی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پہنچ گئے یہاں تک؟ نہیں، آگے کی بات تبھی سمجھ میں آئے گی جب یہاں تک آپ پہنچیں گی۔ جیسے ہمیں کسی سواری کی ضرورت ہے اور سواری پیسوں سے آتی ہے، سواری سے ہمیں کہیں نہ کہیں جانا ہے، مان لیجیے مجھے کار کی یا بائک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو ضرورت ہے میری، لیکن میرے پاس پیسے بھی تو ہونے چاہیے نا، تو دونوں ہی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک۔ ہر جگہ نہ تو پیسہ، اب مان لیجیے میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے کہیں جانے کے لیے، تو ہر جگہ نہ تو پیسہ کام آتا ہے، اور مان لیجیے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، چیزیں بہت کچھ ہے نا، اور پیسہ نہیں ہے لیکن اس کو خریدنے کے لیے، تو ہر جگہ نہ تو چیز کام آتی ہے اور نہ ہی پیسہ کام آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں ہی چیزیں، پیسہ بھی اور جو چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ بھی، انسان کو کیا ہوتی ہے؟ عزیز ہوتی ہے، انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ اور لیکن آپ دیکھیں کہ جب ایک چیز کے بدلے میں انسان دوسری چیز کو لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز کو دے کر انسان جب دوسری چیز لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر پرائیورٹی دیتا ہے، اور یہی سے جو ہے اشترا میں ترجیح کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ خریدنا بیچنا تو آپ جو ہے وہ ویسے ہی اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا، تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، سمجھے آپ لوگ یا نہیں؟ میں ایک بات دوبارہ بتاتی ہوں، ٹھیک، پھر سے سن لیجئے، پھر شاید دوبارہ بتانے میں آ جائے آپ کو ذہن میں کہ کیا بات ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ 1 ہے اور یہ 2 ہے، یہ بھی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ بھی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آپ اس چیز کے بدلے اگر اس چیز کا گیو اپ کر دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوا بتائیے؟ امپورٹنٹ دونوں تھی لیکن آپ نے یہ لے لیا ہے نا، اور اس کو آپ نے ختم کر دیا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا بتائیے؟
کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کہ آپ کی زندگی میں اس سے زیادہ امپورٹنس تھی، ہے نا؟ تو آپ نے اس کو کیا رکھا؟ اس کو آپ نے 2 کو 1 سے اوپر رکھ دیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ 2 کو 1 سے ترجیح دے دی آپ نے. آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ بتائیے اب. آپ مال دے کر کھانے پینے کی چیز لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی ضرورت تھی اور زیادہ ضرورت کیا تھی؟ آپ کی کھانے کی تھی. تو آپ نے کیا کر دیا؟ مال دے دیا اور کھانا خرید لیا، ہے نا؟ آپ نے کیا کیا؟ اس کا مطلب کھانے کو مال پر ترجیح دی، کھانے کو پرائیورٹی دی. اسی طرح آپ دیکھیے کہیں پر بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک بار کو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں چلو اس جگہ پیسے لگا دو. آ رہی بات سمجھ میں؟ مان لیجیے کہ کہیں آپ کو بہت زیادہ کہیں چوٹ لگ گئی ہے آپ کو، اور آپ کھانا ہی خریدنے جا رہے تھے اور آپ کو وہاں پر چوٹ لگ گئی. آپ کیا کریں گے؟ کھانے میں تو نہیں دیں گے نا پیسے. وہ پیسہ آپ کہاں دیں گے؟ اپنی وہ کرائیں گے، ہے نا؟ چوٹ لگ گئی ہے اس کا علاج کرائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اپنے حساب سے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کی جو فطرت ہوتی ہے، اس کو جو ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے چیزوں کو ترجیح دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے خرید لی یا انہوں نے بیچ دی، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی. ہدایت لینی چاہیے تھی، ضروری کیا تھی اس وقت؟ ہدایت تھی، ہے نا؟ اور انہوں نے کیا کی؟ ہدایت کے بدلے، ہدایت کے اوپر انہوں نے کس چیز کو رکھا؟ گمراہی کو رکھا، ہے نا؟ اور کن لوگوں کی بات چل رہی ہے یہ اولائکا سے؟ بتائیے کن لوگوں کی بات چل رہی ہے؟ یہی پیچھے جن لوگوں کا ذکر چلا ہے نا کہ یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ ساری منافقوں کی بات چل رہی تھی. اور یہاں پر اولائکا کس کے لیے آیا؟ یہی وہ لوگ ہیں، ہے نا؟ یعنی کہ یہی وہ منافق ہیں تو جن کی بات چل رہی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے دی. ٹھیک ایسے ہی جیسے کہ انسان نے کچھ اچھی چیز دے کر کچھ گھٹیا ہی چیز خرید کر لے آیا، ہے نا؟ کچھ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کیا کرتا ہے؟ بہت ہی زیادہ پیسے دے کر ایک سڑا ہوا سا کوئی سوٹ وغیرہ اٹھا کر لے آتا ہے نا؟ تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ بالکل مت ماری گئی تھی تمہاری، دیکھا نہیں تم نے، ہے نا؟ کتنی ڈانٹ پلاتے ہیں نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک ڈانٹ پلائی جا رہی ہے ان کو کہ یہ سارے لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ اسلام کے مقابلے میں کفر اور نفاق کو کیا دی؟ انہوں نے امپورٹنس دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے لیے ہدایت کا ایک راستہ کھولا، انہیں یہ موقع دیا کہ وہ کیا کریں؟ جن اندھیروں میں ہیں گمراہیوں کے، ان سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جائیں. لیکن کسی نے یہ سوچ کر کہ اگر میں اس پیغمبر پر ایمان لے آیا، اس رسول کو میں نے مان لیا، تو مجھے معاشرے میں جو اہمیت ملی ہے، مجھے جو سرداری کا مقام ملا ہوا ہے، وہ کیا ہوگا؟ میرے ہاتھ سے جاتا رہے گا. جو لوگ میری عزت کرتے ہیں وہ پھر تو ان رسول کی ہی کرنے لگیں گے عزت، ہے نا؟ کسی نے سوچا کہ نبوت تو ایک عظمت ہے، اور عظمت تو ہمیشہ امیروں کے گھر آتی ہے، رئیسوں کے گھر آتی ہے، یتیموں کے گھر تو نہیں جاتی، ہے نا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو وہ نبوت دینی ہوتی تو مکہ یا طائف کے کسی سردار کو دے دیتا، ہے نا؟ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ان تمام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو یہی دکھے تھے نبوت کے لیے، ہے نا؟ تو ہم اتنے بڑے بڑے قریش، ہے نا، اتنے بڑے بڑے شریف لوگ، اتنے بڑے بڑے سردار، ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے ان کو اس مرتبے پر رکھنا. بنی اسرائیل نے سوچا کہ بھائی ہم تو انبیاء کی اولاد ہے، نبوت تو ہمارا حق ہے، ایک امی کو نبی ماننا یہ تو ہمارے خاندانی نسب کی توہین ہے نا؟ ایک ایسے انسان کو ماننا جن کے قبیلوں میں، جن کے دور دور تک کوئی نبی آیا ہی نہیں، ایسا کو تو ہم نبی نہیں مان سکتے. یہ تو ہماری کیا ہو گئی؟ بے عزتی ہو گئی. دنیا میں جو ڈوبے ہوئے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ زندگی تو عیش کا نام ہے، زندگی تو عشرتوں کا نام ہے، زندگی تو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے نا؟ کیسے ہم اس کو دکھوں اور تکلیفوں کے نظر کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اسلام تو بھائی جو یہ پیش کر رہے ہیں بڑی ذمہ داریوں کا دین ہے. اس میں تو قدم قدم پر انسان کو اپنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس میں تو عزتیں، خواہشات، ہر چیز سے جو ہے انسان کو بڑے ذمہ ہو جانا پڑتا ہے، دستبردار ہو جانا پڑتا ہے، اور تقوی حاصل کرنے سے جو ہے اس اسلام میں عزت ملتی ہے. آخرت میں سب سے بڑا مقام جو ہے انسان جب شہید ہوتا ہے تب ملتا ہے. یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ایسا دین جو جان کو جو ہے جوخم میں ڈال دے اور صرف جنت کی امیدوں کے سوا کوئی اور خوشی کا موقع ہی نہیں ہو، ہے نا؟ پھیکا پھیکا دین ہے. ایسے دین کو ہم قبول کر کے اپنی زندگی کو کیوں مشکل میں ڈالیں، ہے نا؟ تو یہ تھے وہ لوگ
جتنی کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی کہ کچھ ماننا تھا، کچھ کا کچھ ماننا تھا، ان لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا لے کر آئے؟ ہدایت لے کر آئے۔ اب ان کے سامنے یہ کشمکش آنے لگی ہے نا، انہوں نے سوچا کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم آج کیوں فکر مند ہو، کل آئے گی، کل دیکھی جائے گی، ہے نا۔ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جب جائیں گے قبر میں تب دیکھیں گے، جب قیامت آئے گی تب دیکھیں گے، ہے نا، کل کی کل دیکھی جائے گی، آج جی لو اپنی زندگی، 4 دن کی چاندنی ہے نا، پھر تو ہے ہی اندھیری رات۔ پھر اتنے ایسے کل کے بدلے میں جس کا تو وہم ہی ہے نا، جس کے بارے میں کچھ پکا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو ہم آج کے مزے کیوں چھوڑیں، آج کے انٹرٹینمنٹس کیوں چھوڑیں، آج کی فرازیاں جو ملی ہوئی ہیں ان کو ہم کیوں اپنے ہاتھوں سے جانے دیں، ہے نا۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، یہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ انہوں نے اپنا آج، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس کی عیش و عشرت کو انہوں نے کیا کر لیا، بچا لیا، اور ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح انہوں نے کیا کیا، ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دے دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ افسوس ہے ان پر کہ ان کی تجارت نے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیا، ہے نا، انہوں نے کل کے بدلے میں آج خریدا۔ ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی ہے؟ جتنی جو ہے میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں بتائی کہ کچھ لوگ ایسے سوچتے تھے، کچھ لوگ ایسے سوچتے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے بس اسی زمانے کے لوگ ایسے سوچتے تھے، آج نہیں سوچ رہا کوئی ایسا؟ ظاہر ہے بیٹھ کر تو نہیں سوچا جائے گا نا کہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے، بس ہم کیا کرتے ہیں، عمل سے اپنے ایسے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بس ہمیں دنیا ہی دنیا سے دنیا ہماری چلی جائے تو ہمیں فرق پڑے گا، آخرت بگڑ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا۔ دنیا کا مزہ ختم نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی خواہشیں ختم نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی انٹرٹینمنٹس، دنیا کے انجوائمنٹ، دنیا کے فن نہیں ختم ہونے چاہیے، آخرت چلی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا۔ یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ بھی، دنیا کی عزتیں نہیں ختم ہو جائے، ہے نا، دنیا میں ہمارا نام کم نہیں ہو جائے، آخرت میں چاہے ہمارا کوئی نام نہیں ہو، ٹھیک، فرق نہیں پڑتا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اتنے زیادہ اندھیروں میں تھے، اور جب انسان اتنے اندھیروں میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے نا کہ ایک روشنی ہو جائے، انسان صبح اٹھتا ہے اور صبح گھر میں اندھیرا ہوتا ہے تو کہ وہ اندھیروں میں ہی کام کرتا رہتا، نہیں کرتا ہے نا، وہ لائٹس آن کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اب ان کو کیا چاہیے تھا کہ گمراہی میں پڑے تھے، بھول کر ہدایت پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہدایت ہی بیچ دی اور اس کے بدلے کیا خرید لی، گمراہی خرید لی، ایک گھاٹے کا سودا، ہے نا، ایک بیوقوفی کی ان کی اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی کہ ہدایت کے بدلے ان کی دلچسپی کیا چیز خریدتے ہیں ہم، جس میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے نا، جس میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے، جس میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے، جس میں ہمارا دل لگتا ہے، وہی تو چیز خریدتا ہے نا انسان، الٹی سیدھی تھوڑی نا چیز جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس میں کوئی ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، وہی چیز خرید کر مان لیجئے کہ ہمیں پیاس لگی ہے نا، اور وہ ہماری ضرورت ہے، ہماری دلچسپی ہے کہ ہم پانی پیئیں، ہماری پیاس بجھے، تو ضرورت ہے، ہماری چوائس ہوتی ہے، اور اس میں ہماری کیا ہوتی ہے، ارج ہوتی ہے، تو پھر اسی مطابق ہم چیز بھی خریدتے ہیں، پیاس لگی ہے تو پانی ہی خریدیں گے نا، ہم کھانا دال کچھ تھوڑی نا خریدیں گے، پانی خریدیں گے۔ تو ان کے اندر جو ہے ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی انٹرسٹ ان کو ہدایت میں نہیں تھا، کوئی انٹرسٹ ان کو دین میں نہیں تھا، ہدایت کی ان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی، ان کی دلچسپی کائے میں تھی، بس گمراہ رہنے میں، ہے نا۔ اس لیے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کیوں اتنی ساری باتیں یہ ان کو جو ہے بتا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے حق کا راستہ چھوڑا اور باطل کا راستہ اپنایا، ٹھیک، انتہا درجے کے بیوقوف ہیں جو قیمتی چیز چھوڑ کر گھٹیا چیز خرید رہے ہیں اور ایک گھاٹے کی تجارت کر رہے ہیں جس کا انجام کیا ہے، صرف نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے لاسٹ میں کتنی بڑی بات کہی ہے کہ ہم سب کو جو ہے اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، کہ ہدایت تو ان کو کبھی ملنے ہی نہیں والی، کبھی یہ ہدایت پر نہیں آنے والے، ہے نا۔ تو وہی بات ہے نا کہ آپ ہیرے کے بدلے پتھر خرید لیں، ہے نا، ہیرا بیچ دیں اور پتھر خرید کر لے کر آ گئے، کہ آگے نہ وہی بات کہ بیوقوف، ہے نا، ایسا کرے گا کوئی پاگل دیوانہ ہی ایسا کرے گا، اور کوئی کرے گا تو اس کو دیکھ کر سب کیا کہیں گے، کتنا پاگل ہے نا، ڈائمنڈس بیچ کر پتھر خرید کر لے آیا، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا کہ دل کے دروازے پر ہدایت آ کر دستک دیتی ہے، چاہتی ہے
اللہ تعالیٰ کے یہ ہدایت جائے انسان کے دل کو کھول دے، ہے نا، اور اس کے دل میں پھر کیا ہو جائے، اسلام ہو جائے، ایمان آ جائے، ہے نا، اور ایمان کیا ہو جائے، اپنی جڑ پکڑ لے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، اس نوک کو، وہ جو دستک انسان کے دل پر آئی تھی ہدایت کی، انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے سارے لوگ آج دیکھیں، آپ لوگ بھی پریشان ہوتی ہوں گی نا، ہم لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم کتنا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سمجھیے، یہ کریے وہ کریے، ہے نا، تو ایک دستک کیا ہو گئی، دے دی گئی، لیکن انسان کیا کرتا ہے، اس کی آواز نہیں سنتا، ہے نا، اور جب اس کو اس دستک کی آواز نہیں جاتی تو پھر کیا کرتا ہے، پھر اپنی ہی زندگی میں مست ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے سودے، اس قسم کی تجارتیں ہمارے پاس روزانہ آتی ہیں، روزانہ آتی ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے نا، وہ کیا چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں اویئر نہیں کرتی، ہے نا، بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر اگر بری ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت بہت اچھی بھی ہیں، اور روز ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ضرور ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، پھر چوائس ہوتی ہے کہ ہم گمراہی لے لیں یا پھر ہم ہدایت خرید لیں، ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، یہ چوائس ہماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ابھی آگے ہم آدم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھیں گے کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ اختیاروں کا غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ مان لیجیے اگر کسی کمپنی میں کوئی جو ہے اچھی پوسٹ پر چلا جاتا ہے نا، اس کا انکریمنٹ ہو جاتا ہے اور پروموشن ہو جاتا ہے، وہ اچھی پوسٹ پر چلا جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی پوسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھائے، اس لیے دی جاتی ہے۔ ہم اگر مان لیجیے میں ٹیچر ہوں اور میں ٹیچر سے پرنسپل بن جاتی ہوں، تو کیا پھر میں اپنی مرضی چلاؤں گی وہاں اسکول میں؟ ایک دن بھی مجھے اپنی جگہ پر نہیں بیٹھا دیا جائے گا نا۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تھا، ہاں، دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر بہت ہی بڑا اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں، ہیرے چھوڑ دیتے ہیں اور پتھر خریدتے رہتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے لیے اٹس اوکے ہے، ہوتا ہے نا، ہم اندھیروں میں رہیں، ہم گمراہی میں رہیں، ہم ٹھوکریں کھاتے پی رہے ہیں، ہم در در بھٹکتے پھرے ہیں، نہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ ہمیں اس پر چلنا ہی نہیں ہے نا۔ دور ہوتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ اگر ہم نے پڑھ لیا، اگر ہم نے سیکھ لیا، اگر ہم نے جان لیا تو پھر جو ہے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہے نا، اور یہ بھی ہم شرم نہیں کرتے کہتے ہوئے کہ اللہ تو سن رہا ہے نا۔ کتنے سارے لوگ آپ کو ملیں گے نا کہ ابھی آج میں خود ہی سوچ رہی تھی یہ والی بات، کیا حدیث میرے سامنے کیسی آئی تھی جو میں نے یہ والی بات سنی کہ ہاں، پڑھ لکھ کر تو عمل نہیں کرا تو پھر تو بڑا ہی انسان کو نقصان ہے۔ تو حدیث پڑھ کر میں سب سے پہلے جو دماغ میں بات آئی نا، وہ یہی آئی کہ بیکار ہے، مطلب مت پڑھو، اور جتنا پڑھ لیا بس اتنے پر ہی چپکے رہو، اب اس پر عمل کر لیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ تو میرے دماغ میں بھی یہ بات آ رہی تھی، لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے جب کان میں پڑا ہی نہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے نا، جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے تو پھر وہ کرے گا بھی کیسے؟ اور کرنا تو ہے ہر حال میں، چاہے آپ کو معلوم، مان لیجیے نماز کے بارے میں کوئی آج یہ کہہ سکتا ہے کہ کان بند کر کے بیٹھا رہے نماز کے بارے میں کہ ہمیں مت بتاؤ، اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے تو پھر ہمیں پڑھنی پڑے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات آج نماز کے بارے میں کہ ہمیں مت بتاؤ نماز کے بارے میں، اگر ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں پڑھنی پڑے گی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ مسجدیں بھی ہیں، گھروں میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، انسان کو دکھ رہا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے اس کو نماز کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے، اب نہیں پڑھتا وہ، چاہے اب وہ اس کے بارے میں جانے نہیں جانے، اس کو کوئی فائدہ پتہ ہو نماز کا نہیں پتہ ہو، اس کو نہیں پڑھنے کا نقصان پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو، اس کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب انسان کو علم آ جاتا ہے تو وہ کام ضرور کرواتا ہے، چاہے 10 لائن کا علم انسان نے سیکھ لیا ہو تو اس میں سے 2 تو وہ کرے گا ہی نا، ہے نا۔ اور اب مان لیجیے کسی نے ان 10 کو پڑھا ہی نہیں، اس نے ان 10 کو سیکھا ہی نہیں، تو وہ ایک بھی نہیں کرے گا، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں کر کے آپ بچ سکتے ہیں۔ کوئی بچہ یہ کہے مجھے تو کسی نے بتایا نہیں روزے رکھنا چاہیے، اس لیے میں نے رکھے نہیں زندگی بھر، ہے نا، تو کیا وہ بچے گا؟ اللہ تعالیٰ تو یہی کہے گا نا کہ بھائی علم موبائل ہاتھ میں تھا، ہر چیز آج تو واٹس ایپ پر آ جاتی ہے، 100 سے کم تو ہم کسی دینی گروپ میں ہوتے ہی نہیں ہے نا،
کم سے کم 20 تو ہر کسی کے پاس ہوں گے، موبائل میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مطلب جس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کلاس لینے سے یا کلاس پڑھنے سے، کہ کوئی مطلب نہیں ہے، پھر بھی اس کے پاس 10 تو ایٹ لیسٹ ہوں گے۔ اتنا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ 10 دینی گروپ میں تو وہ ایڈ ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اتنا کہہ کر بھی ہم نہیں شرماتے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اور باتیں کیا سن رہا ہے، دل میں بھی اگر انسان کے خیال آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی سن لیتا ہے نا۔ تو یہ سودا، یہ بزنس آج اتنا عام ہو چکا ہے، لیکن اس کا لاس ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے نا، نہیں آ رہا نا۔ آج تو بڑی ایزی زندگی ہے، اندھیرے میں بڑا سکون ہے، کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا ہے نا، پاگلوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح، جیسے منافق کہتے تھے ادھر آنکھ بند ہوگی اور ادھر پتہ چل جائے گا کہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور میں نے کتنی چیزیں تھیں جن کو میں نے جانے دیا، میرے پاس اپارچونیٹیز تھی، میرے پاس موقع تھے، میں نے ان کا فائدہ نہیں اٹھایا، ہے نا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آنکھیں بند ہوتے ہی انسان کو پتہ چل جائے گا، اور موت کے وقت انسان تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے تو میں کچھ اور بھی کر لوں، ہے نا۔ تو جب انسان کو پتہ ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چانس کے طور پر دے رکھی ہے، تو پھر انسان اسی کو کیا سمجھے، اپنی موت کی آخری گھڑی سمجھے، بس یہ سمجھے کہ بس موت آئی رکھی ہے اور کرنا ہی کرنا ہے مجھے ہر کام، ٹھیک۔ اچھا، یہ عرب کا نا طریقہ تھا، اس طرح جو ورڈ ہے نا، یہ عرب کا بھی طریقہ تھا کہ کسی چیز کو پریفر کرتے تھے، کسی چیز کو چاہتے تھے، کسی چیز کی خواہش رکھتے تھے، اہمیت دیتے تھے، تو بولتے تھے کہ یہ میں نے خرید لی، ٹھیک ہے، یہ میں نے خرید لی۔ مان لیجئے کہ اگر میں کسی چیز کو، جیسے دنیا کو میں پریفر کروں تو میں کیا کہوں گی، دنیا میں نے خرید لی۔ اس طرح نا ان کا طریقہ تھا، جیسے میں جو ہے وہ آخرت کو پریفر کروں تو میں کہوں گی آخرت میں نے خرید لی، ٹھیک ہے، دنیا کے بدلے۔ تو اس طرح آئے گا کئی جگہ پر کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے بدلے، آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے یہاں یہ طریقہ تھا، تو یہاں پر بھی جو ہے پریفرنس کس کو دیا، گمراہی کو، اور کس پر دیا، ہدایت پر، ٹھیک ہے۔ تو گمراہی بھی کوئی لینے کی چیز ہے؟ بتائیے مجھے، کوئی لینا چاہتا ہے گمراہی؟ کوئی لینے کی چیز ہے یہ؟ لیکن لوگ خوشی خوشی لے رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور سب سے بڑھ کر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے لے لیا اور رکھ لیا، ہے نا۔ سب سے بڑھ کر گمراہی خریدنے کے بعد اس پر سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں، ہے نا، مطمئن رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بڑے فائدے کا سودا کر لیا، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہے بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ایسی تجارت کا، اور جب فائدہ نہیں کوئی بھی، تو پھر کیا ہے، نقصان ہی نقصان ہے نا۔ ہم نے سورۃ العصر میں پڑھا تھا نا کہ تمام کی تمام انسانیت، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر، زمانے کی قسم اٹھا کر کیا فرمایا تھا کہ تمام انسانیت کہاں ہے، گھاٹے میں جا رہی ہے نا۔ تمام انسانیت کیا ہے، خسارے میں جا رہی ہے، تمام انسانیت کیا ہے، نقصان کر رہی ہے، اپنے آپ کا ہی اپنے آپ نقصان کر رہی ہے نا۔ ہر گھٹتا دن اس کو اس کی موت سے قریب کر دیتا ہے، لیکن ہر گھٹتا دن جو ہے وہ اس کو عقل نہیں دلاتا کوئی بھی کہ میں اپنی موت سے قریب جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو پتہ چل جائے، مان لیجیے اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری، آپ نے سنی ہوگی نا کہ ڈاکٹر ٹائم لمٹ دے دیتے ہیں کہ بس اب 6 مہینے ہیں ان کے پاس، ہے نا، بس اب جو ہے ان کے پاس 3 ہی مہینے ہیں، یا کہیں گے بس لے جاؤ، کچھ پتہ نہیں ان کا آج کل کیا حساب کتاب ہے۔ تو ایسے ٹائم میں اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی اتنی ہی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے بتائیے، کیا کرتا ہے؟ سو کر گزار دیتا ہے کہ چلو سو لو، زندگی بھر سوئے نہیں تھے، نیندیں پوری نہیں ہوئی تھی، سو جاتے ہیں۔ یا پھر وہ گھومنے پھرنے میں گزارتا ہے کہ چلو گھوم کر آتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، سب جگہ بیٹھ کر آتے ہیں، سب سے مل کر آتے ہیں، مرنے والے ہیں۔ یا پھر وہ کوئی اور کام کرتا ہے، مطلب کھیل ویل کھیلتا ہے، وہ ویڈیو گیمز کھیل لو، ہے نا، موبائل دیکھ لو، دن بھر موبائل دیکھتے رہو، کیونکہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ عبادت میں لگا۔ ہاں، اگر وہ مسلمان ہے اور مطلب سچا اس کے پاس دل ہے، ظاہر ہے عبادت کرے گا۔ نہیں مطلب ویسے بتائیے، عام انسان کی بات چل رہی ہے، ایک عام انسان کیا کرتا ہے، اپنے امپورٹنٹ کام نپٹاتا ہے نا، گھر ہے اس کے نام پر تو پھر وہ اس کا ٹرانسفر کرے گا، ہے نا، اپنی وصیت لکھے گا، اور بہت سارے کام اس کے رہ جاتے ہیں جو اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، جو بہت امپورٹنٹ خواہشیں ہوتی ہیں، ان کو پورا کرے گا، ہے نا۔ بہت سارے لوگوں کو
جو ہے وہ اس کی ملنے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے مل لوں، اس سے مل لوں، ان کو بلا لے گا یا خود چلا جائے گا، ہے نا، ان سے ملنے کے لیے. تو جو اس کی زندگی میں امپورٹنٹ بچتا ہے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کس کو نہیں پتا کہ موت کس کی کب آئے گی؟ یہ بات تو پتا نہیں ہوتی، لیکن یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ کبھی بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، آج آ جائے، کل آ جائے، ابھی آ جائے، یہ تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے. تو مومن تو ایسی زندگی جیتا ہے کہ اس کو ہر وقت کا خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے. تو آپ سمجھ لیں کہ ایسے ہی انسان کی طرح ہونا ہے جس کو ہر وقت موت کا ڈر ہے، اور وہ بس جو کام ہے امپورٹنٹ اس کی زندگی میں وہی کرے چلا جا رہا ہے. اب گمراہی امپورٹنٹ ہے تو گمراہی پر ہی چلا جاتا ہے نا، سونے میں کاٹ دی زندگی، موبائل دیکھنے میں کاٹ دی. اور اگر ہدایت کو پریفر کر رکھا ہے، ہدایت کو چوز کر رکھا ہے، تو پھر انسان اسی راستے پہ آگے آگے بڑھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے انسان کے اس رویے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو وہ ہول ہارٹیڈلی کرتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ زبردستی تو کوئی چیز نہیں خریدی جا سکتی نا. زبردستی تو آپ کی کوئی ماں بہن بھی کہیں کہ یہ خرید لو تو آپ نہیں خریدیں گے، ہے نا. کہ ہمیں کیا، تمہاری مرضی سے تھوڑی خریدیں گے، ہمارے کپڑے ہیں، ہم اپنے کلر کے چوز کریں گے، ہے نا. ہماری مرضی، ہم جو دل چاہے خریدیں، اپنے پیسے جہاں دل چاہے لگائیں. تو انسان اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز خریدتا ہے نا. اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز کو چوز کرتا ہے، اپنی دوسروں کی زبردستی تو نہیں چلتی نا. آپ مجھ سے زبردستی کریں کہ مجھے لگ رہی ہے بہت تیز کی پیاز، اور آپ زبردستی مجھے کھانا ٹھسائیں، میں تو نہیں کھاؤں گی نا. میں کہوں گی بھائی پہلے پانی تو دے دو مجھے، میرا حلق سوکھ رہا ہے نا. تو کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ خریدنے کا دل نہیں بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ یہ چیز خریدیں، تب بھی اگر مارکیٹ گئے اور کسی چیز پر دل ہی آ جاتا ہے تو انسان خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہم گئے مارکیٹ، ہمارا دل نہیں تھا کہ ہم یہ چیز خرید، مان لیجیے مجھے کوئی پرس چاہیے تھا اور میں گئی پرس لینے کے لیے، لیکن وہاں پہ مجھے بہت اچھے سینڈلس دکھ گئے، تو میں نے وہ پرس چھوڑ کر کیا کر لیا، وہ سینڈلس خرید لیے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دل نہیں بھی چاہتا ہے تب بھی جو ہے وہ اس چیز پر دل آ جاتا ہے تو انسان اس کو خرید لیتا ہے. تو پتا کیا چلا کہ دلچسپی ہونی چاہیے انسان کو، ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اس چیز کی امپورٹینس ہونی چاہیے. تو ان کے اندر دلچسپی اور محبت کس چیز کی تھی؟ اندھیرے اور گمراہی کی تھی. ٹھیک ہے. میں اندھیرے میں کمفرٹیبل ہوں، لائٹ مت آن کرو. ٹھیک ہے. مجھے ایسے ہی سکون ملتا ہے، لائٹ نہیں آن کرنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے اندھیرے میں ہی سکون مل رہا تھا. تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں محتدین کی بات کی کہ محتدین جو ہے وہ محتد کا پلورل ہے. ٹھیک ہے. محتد کی جمع ہے، اور محتد اس کو کہتے ہیں جو ہدایت پر جم جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جمع ہوا ہو ہدایت پر اس کو کہیں گے محتد. تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے سیدھے ہیں، صحیح راستے پر ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں گائیڈنس کی، ہم تو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل نہیں، یہ ان کو ملی ہی نہیں ہے ہدایت، ابھی تک یہ ہدایت پا ہی نہیں چکے. اگر ہدایت پا جاتے تو آج کیا ہوتا؟ کوئی اور رویہ ہوتا. آج قرآن میں یہ باتیں تو نہیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا نا. اگر ہدایت پانے والے ہوتے تو اس طریقے کے تو نہیں ہوتے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اس طریقے سے مذاق نہیں اڑاتے ہوتے ہیں نا. اس طرح دھوکے بازیاں نہیں کرتے، اس طرح چال بازیاں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز بھی وہ کیا ہے، ہدایت پر نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت ساری چیزیں مثالوں کے ذریعے بھی سمجھاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ مثالیں کیوں سمجھائی جاتی ہیں؟ مثالوں سے کیوں بات کی جاتی ہے؟ کوئی کسی اور چیز کا اگزامپل دے کر کیوں بات کی جاتی ہے؟ بتائیے. ہوں جی، تاکہ اچھے سے کیا ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو اب اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا تجارت کی مثال دی ہے کہ تجارت ہے نا، بزنس. تو آپ دیکھیں کہ جو عرب کے لوگ تھے نا، ان کا جو وہ تھا معیشت تھی. ٹھیک ہے.
اکنامی جی تھی نا وہ بزنس پر ہی ڈیپینڈ تھی، تجارت ہی ان کا جو ہے پیشہ تھا، ٹھیک ہے، بزنس کرنا ہی ان کا پیشہ تھا، اور مطلب آپ سمجھ لیجیے جو جس کا پیشہ ہوتا ہے وہ زبان وہ کیا ہو جاتی ہے، ان کی زبان پر باتیں چڑھ جاتی ہیں، تو ان کی زبان اور ادب کا جو ہے یہ جز بن گئی تھی، ہے نا، جیسے بزنس میں کیا ہوتے ہیں، پروفٹ لاس، ہے نا، بائی سیل پرچیز، یہ سارے وہ ہوتے ہیں، ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، یہ سارے ٹرمز یوز ہوتے ہیں بزنس میں، تو یہ سارے ٹرمز جو ہیں ان کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے انہی کی ان ٹرمز کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک کہ ایک شخص بازار جاتا ہے کچھ خرید کر جو ہے کیا ہوتی ہے کچھ خریدنے جاتا ہے تو اس کی کوشش بہت زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر خریدے، کبھی بھی اس کو اپنا نقصان کرنا گوارا نہیں ہوتا، ہے نا، ہم چاہتے کہ 100 روپے دے کر ہم کم سے کم بھیا 300 کی چیز تو لے کر ہی آئے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ جاتے ہوں گے نا بازار، تو آپ یہی کرتے ہوں گے نا کہ بھائی 100 میں تو ہمیں کم سے کم 300 کی چیز تو مل ہی جائے، اگر سامنے والے نے 500 کسی چیز کے بتائے ہیں تو ہم خالی بھیا 200 ہی دیں گے، ہوتا ہے نا، تو انسان کیا چاہتا ہے کہ کم پیسے دے اور چیز بڑھیا سے بڑھیا آ جائے، ٹھیک ہے، تو تجارت میں یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنا نقصان گوارا نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حماقت، ان کی نادانی، ان کی بیوقوفی، ہے نا، تو کیا بتائی کہ بھائی ہدایت دے کر گمراہی اور اندھیرے خرید رہے ہیں، ہے نا، تو یہ تجارت تو ان کو کیسے پھر فائدہ دے سکتی، نہیں دے سکتی، اور نہ ہی یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، ہے نا، جس کی مطلب کامیاب بزنس مین کون ہوتا ہے، جو کم انویسٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ جس کو ملے، یہی ہوتا ہے نا کامیاب، کہ پیسے کم لگائے، ہے نا، پیسے لگائے 1 لاکھ اور مل جائے اس کو سال بھر میں 3 لاکھ، یہ ہوا نا فائدہ، یا یہ فائدہ ہوا کہ لگائے 1 لاکھ اور مل گئے بس 50,000، جو لگایا تھا وہ بھی گیا اور الٹا کیا ہوا، نقصان ہو گیا، ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو منافق تھے اور ان کا ذکر یہاں کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا، جو اصل سرمایہ تھا اس کو برباد کیا، ہے نا، جو ان کو ملا تھا اور تھالی میں پیش کر کے ملا تھا، آ رہی ہے بات سمجھ میں، تھالی میں پیش کر کے ان کو دین ملا تھا نا، ہمیں بھی تو حلوے کی طرح ملا ہے نا، کہ بس چمچ سے اٹھاؤ اور نگل لو، اسی طرح ہمیں ملا ہے، ان کو بھی اسی طریقے سے مل گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں سے کوئی بھی آثار نہیں تھے مدینہ جانے کے، آ رہی بات سمجھ میں، اور جب اتنی سختیاں ہونے لگی، جب اتنے سارے جو ہے وہ پرابلمس ہونے لگی، اور کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا تھا، آپ دیکھیں کہ سیرت میں آپ نے پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے ہی، مدینہ ابھی پہنچے بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے ہی ہر گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، ہر گھر کیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، ہے نا، تو اتنے سارے مسلمان ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہو گئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ابھی بس بکھرا بکھرا ہی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، جیسے مکہ میں تھا نا کہ بہت بعد میں سب کو خبر ہوئی، پتہ چلنے لگا کہ بھائی یہ لوگ تو نیا دین پیش کر رہے ہیں، تو کوئی 3-4 سال کے بعد پتہ چلا ہے نا، 3 سال تک تو خفیہ خفیہ باتیں چل رہی تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلان کر دیجئے اب کہ یہ دین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہاڑی پر چڑھ کے 3 سال کے بعد اعلان کیا تھا، تب جا کر لوگوں کو اصل میں پتہ چلا تھا کہ کیا بات ہے، لیکن مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ساری باتیں پتہ تھی، لیکن اب دیکھیے آپ کے ایک انسان کو پتہ ہے کہ ایک چیز اچھی اور ایک چیز کتنی بری، کتنی گھٹیا، ہے نا، اور معلوم ہونے کے بعد بھی کیا کرے، اسی کو خرید لے، تو آپ بتائیے کہ فما ربحت تجارتہم، کیا یہ فائدہ دے گی ان کو کوئی تجارت، نہیں دے گی نا، کوئی فائدہ نہیں دے گی، ایسے لوگوں کو تو دنیا والے بھی بیوقوف کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو بالکل ہی بیوقوف ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بتانی تھی مجھے، کیا چیز،
ہاں، ہدایت کس کو کہتے ہیں بتائیے مجھے، ہدایت ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ہے نا، اور بہت سارے لوگ بہت کچھ بتاتے ہوتے ہیں اور سب صحیح بھی لگتی ہیں، لیکن ہم اصل میں ہدایت کس کو کہیں گے بتائیے؟ حق کو سمجھنے کو، نصیحت، نیک کام کرنے کی توفیق۔ ارے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں آپ لوگ، ہدایت کا ذریعہ پوچھ رہی ہوں میں، ہدایت کا سورس پوچھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ آیت پڑھی تھی نا وہاں پہ، اولئک علی ھدی من ربہم، ہے نا؟ ہدایت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہر بات ہدایت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں پر اپنی ہدایت کی باتیں کی ہیں؟ قرآن اور حدیث میں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے لیے ہدایت کا سورس قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے لیے جو اصل چیز ہے جس سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے، اور ان سے الگ ہٹ کر چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ٹھیک ہے، یا تو انہی کی بات ہو، اگر اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے تو اس کو ہم ہدایت نہیں کہہ سکتے، چاہے کتنی بھی اچھی بات ہو۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے نان مسلمز بھی بڑے اچھے اچھے تھاٹس لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے لوگ اس پر جو ہے ورک کرتے ہیں اور کامیابی ہو جاتے ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن ہمارے لیے ہدایت کا کرائیٹیریا کیا ہے بتائیے؟ قرآن اور حدیث ہے، اور ظاہر ہے اگر ان کی کوئی بات ایسی ہے جو انہوں نے ایکسپیرئنس سے کہی ہے اور اس پر عمل کر کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو دنیا میں تو کامیاب کر سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آپ آخرت میں پھر اس سے کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہی اس پر ورک کر کے آپ کو کوئی اجر ملے گا، ہے نا؟ بس یہ ہے کہ ہاں تھوڑی کامیابی آپ کو مل جائے گی، لیکن قرآن اور حدیث جو ہدایت کا ذریعہ ہمیں دیا گیا ہے وہ اتنی بہترین ہدایت ہے کہ آپ کو کامیاب بھی کرا سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ساتھ ہی کیا ہے آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بھی ہے۔ قرآن کی ایک آیت پر بھی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے عمل کرنے کی، بہت بڑی چیز ہے نا۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہدایت چھوڑ کر چاہے گمراہی کی باتیں نہیں لیں کسی کی، لیکن ایسی باتیں لے لیتے ہیں جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، ہے نا؟ بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا یہ والی بات، قرآن حدیث چھوڑی، حالانکہ وہ چیزیں قرآن و حدیث میں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث نے ہمیں صرف جو ہے وہ ثواب کا ذریعہ بتا دیا ہے، یا پھر جنت ایسے کما لو اور جہنم ایسے جہنم میں جانے سے ایسے بچ جاؤ، نہیں۔ آپ اگر غور کر کے پڑھیں گی نا تو ایک پورا سسٹم، ایک پوری زندگی جینے کا طریقہ، اس میں سب کچھ، آپ کی ایجوکیشن بھی اس میں شامل، آپ کی اکنومی بھی اس میں شامل، آپ کی پولیٹکس بھی اسی میں شامل، ہے نا؟ پورا ایک طریقہ، ایک وے آف لائف جو ہے وہ اسلام ہمیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ آنکھیں کھول کے ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی چیز کسی سے لے لیتے ہیں، ہے نا؟ کانسٹیٹیوشن جیسا ہوتا ہے نا کہ ادھر سے کچھ چرایا ادھر سے والی کنٹری سے، آپ کو پتا ہے نا ہمارے دیش کا جو قانون ہے کم سے کم 5-6 کنٹریز کے قانون سے لیا گیا ہے، ٹھیک؟ تو پھر ہم نے اپنا بھی یہی حال کر رکھا ہے، جیسے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے، کم سے کم 5-6 ریلیجنس کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم ویسے ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں کہ آپ ہندو بن گئے ہو مندر ہی جا رہے ہیں، نہیں، آپ بہت سارے کلچرز ان کے بھی لے رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا بات ہے، آپ دیکھیں کہ ہدایت چھوڑ دی اور کیا خرید لی؟ گمراہی خرید لی، ہے نا؟ ہدایت کے راستے پر سے ہٹے اور جا کر کیا لے لیا؟ گمراہی کو چوز کر لیا، ہے نا؟ گمراہی کو پریفر کر دیا، تو چاہے وہ چیزیں آپ کو دنیا میں کامیاب کر دیں، لیکن آخرت تو نہیں بن سکتی نا کامیابی والی، جو آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے مل سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور پورا ایک طریقہ اگر آپ غور سے پڑھیں گی نا قرآن، تو آپ کو ہر چیز قرآن میں ملے گی، آپ کے ہر مسئلے کا حل ملے گا، آپ کی ہر چیز، آپ کے جو ہے وہ ایجوکیشن سے لے کے، بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ مر نہیں جاتا، اور مرنے کے بعد والی چیزیں تمام کی تمام، اس میں ہر پہلو آپ کو زندگی کا ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسے نہیں تھے کہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نمازیں پڑھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روزے رکھوائے، زکاتیں دلوائیں، حج اور عمرے کروا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بتائیے۔ ہوں
بس نمازیں پڑھوا لی ہے نا، روزے رکھوا لیے، اور بس جس کو دینی ہے زکوٰۃ دے دے جو صاحب مال ہے، ورنہ مت دے، ہے نا. جو کر سکتے ہیں حج تو وہ جا کر کر لیں. کیا صرف یہی اسی چیز کا نام دین تھا، اسلام اسی لیے جو ہے آیا تھا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینے میں جا کر یہ تمام قانون نافذ کرے تھے؟ اسی لیے تو نہیں تھا نا. بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں، لیکن ہم وہ چھوڑ کر کیا کرتے ہیں، دوسروں کا کلچر اپنانے لگتے ہیں. تو یہ ہم نے کیا کیا بتائیے؟ کیا قرآن و حدیث میں خوشی منانے کا کوئی طریقہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ پھیکے پھیکے بیٹھے رہیں، کوئی خوشی نہیں منائے؟ نہیں نا، لکھا ہے، جائز ہے آپ کو خوشی منانا. آپ کی کوئی خوشی ہے آپ منا سکتے ہیں، لیکن اس خوشی منانے کا طریقہ بھی سنتی ہو، ہے نا، سنت طریقہ ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں، خوشی تو مناتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں بھائی دین نے منع تھوڑی کرا خوشی منانے کو، سیلیبریٹ کرنے کو. لیکن کس سے لے کر طریقے لیتے ہیں؟ کبھی کوئی کرسچن سے لے لیتا ہے، کوئی کبھی جو ہے ہندوز سے لے لیتا ہے، کوئی کبھی کسی یہودی سے لے لیتا ہے. جو طریقے دنیا میں چل رہے ہیں وہی لے لیتے ہیں، ہے نا. کیا بزنس کرنے کو منع کیا ہے اسلام نے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بزنس کیا کرتے تھے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت ہی تھا. تو منع نہیں کیا. کتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام سارے بزنس مین تھے، اور بہت بہترین بزنس مین تھے، ٹھیک ہے، ایماندار، بالکل جو ہے امانت داری کا لحاظ، سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے صحابہ اکرام تھے، ہے نا. اور کتنے سارے مالدار بھی تھے. ایسا بھی نہیں ہے کہ غریب تھے بالکل، ہے نا، سارے ہی صحابہ اکرام غریب تھے، نہیں. کچھ کو چھوڑ، کچھ تو ایسے ایسے امیر تھے کہ ان کی آج اگر دیکھیں نا آپ تو جتنی ان کے بڑے بڑے آج جن کا نام لیا جاتا ہے امیری میں کہ بہت زیادہ مالدار ہیں، ان سے بھی زیادہ مالدار نکلیں گے حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ان کی پراپرٹی ہے، آپ ایسٹیمیٹ لگائیے آج کی تو پراپرٹی سے کتنی جو ہے زیادہ ان کی پراپرٹی تھی اس وقت، ٹھیک ہے. ان کے پاس کتنا پیسہ تھا، تو کیا ہے، اور اسلام کے دائرے میں رہ کر کیا ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بزنس کریں گے بھائی، جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو جو ہے وہ بزنس نہیں چلے گا. جب تک دھوکے بازی نہیں کریں گے، اس کی ٹوپی اس کے سر نہیں کریں گے، بزنس نہیں چلے گا. جب تک ملاوٹ کا سامان نہیں بیچیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ہے نا. جب تک یہ وعدے کر کر کے خلاف ورزی نہیں کریں گے تو پھر کیسے بزنس مین، ہے نا. آج کل تو سمجھا ہی چالاک اس کو جاتا ہے جو کم سے کم 10 کو گھما دے، ہے نا. 10 کو نہیں تو کم سے کم بھیا 5 کو تو وہ گھما ہی دے اپنی باتوں میں، ٹھیک ہے. بھائی سود نہیں لیں گے تو بزنس نہیں چلے گا، ہے نا. کہاں سے کام کریں، کہاں سے لون نہیں لیں گے تو ہم اپنی شاپ کیسے کھولیں گے، یا ہمیں کوئی اور اپنا مال وغیرہ لینا ہے تو کیسے کریں گے، ہے نا. پالیٹکس آج ہماری دیکھیں کہ جس قدر گندگی پالیٹکس میں ہے، اور مسلمان بھی اسی راہ پر ہے. مسلمان بھی جتنے پالیٹکس میں ہیں آپ دیکھیے کہ کون صحیح ہے، کون اسلامک پالیٹکس کر رہا ہے. بتائیے مجھے ایک مسلمان پولیٹیشین کا نام بتا دیجئے کہ جن کو بہت بڑا کہا جاتا ہے نا، طیب اردگن، ٹھیک ہے. میں یہاں انڈیا کا نام ہی نہیں لے رہی ہوں کیونکہ انڈیا میں تو خیر یہ ہے نا کہ وہ نان مسلمس کی حکومت ہے، ٹھیک ہے. نان مسلمس حکومت کر رہے ہیں یہاں پر، تو مسلمانوں کا کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، مسلمان پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، ہے نا. تو یہاں تو کوئی سیٹ ہی نہیں ہے. لیکن جن کے بہت بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں نا، طیب اردگن بھائی تو ہیرو ہے نا. ہماری ملت کا جو ہے یہ بہت بڑا وہ ہے، رول ماڈل ہے نا. آپ ان کو دیکھیں، پڑھیے، ٹھیک ہے، پڑھیں گی، جانیں گی، سرچ کریں گی، تب آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. ناٹو جانتے ہیں آپ؟ ناٹو بیس، ناٹو بیس کے بارے میں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ تھوڑا اویئر رہا کریے، ٹھیک ہے. تو یہ بھائی صاحب نا اس ناٹو بیس کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے بس ان کو ایسی ممبر شپ ملی ہے، انہوں نے مطلب بہت بڑی ممبر شپ ہے ان کی، ٹھیک ہے. بہت کچھ پرووائڈ کرتے ہیں یہ اس بیس کو، ناٹو بیس کو. پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل، ٹھیک ہے، جیسے اسرائیل کو کہا جاتا ہے اب کہ ہم اس کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں نا، اور یہ ہمارے عقید ایمان کا حصہ ہے، ہم اس کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ نہیں کرتے. انہوں نے ایکسیپٹ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو لین دین ان کا ہے نا، ٹریڈ جو چل رہا ہے، ٹھیک، بلین ٹریلینس میں ان کا اسرائیل سے ٹریڈ چل رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک مسلم کنٹری، ٹھیک ہے، مسلم کنٹری میں اسلامک لا ہونا چاہیے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک اسلامک دیش میں اسلامک ہی لا ہونا چاہیے نا. اور آپ دیکھیں کہ شراب وہاں پر
الاؤ ہے، جوا وہاں پر الاؤ ہے نا، زنا وہاں پر الاؤ ہے، کلبس وہاں پر الاؤ ہے. تو یہ ہونا چاہیے. یہ کیسی پالیٹکس ہے بھائی؟ آپ سیاست کیسی اسلامی سیاست، اسلام کا نام بدنام کر رہے ہو، ہے نا، ایسی سیاست کر کے. پھر ہاں LGBTQ، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا ٹرانس جینڈرس اور یہ لیسبین گے وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو مطلب جیسے قوم لوط عمل کرتے تھے نا، اور کتنی بڑی لعنت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی وہاں پر جو ہے جائز ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی وہ ان کی وہاں کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. لیکن اگر آپ باتیں دیکھیں تو باتیں ایسی ایسی ہیں کہ انسان بس جو ہے وہ پیچھے ہی پیچھے پڑ، ان کی بھیڑ دیکھی نا آپ نے، جب وہ بولتے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھیڑ دیکھی ہوگی آپ نے، ہے نا. اور ایون انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ ان کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں تو کہتی ہوں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل دے دے، اتنی سمجھ دے دے، اور اتنی ہدایت دے دے، اور اتنا ان کا دل جو ہے اسلام کے لیے کھول دے کہ پھر وہ جب اسلامک لا اپلائی کرے نا تو سب خوشی خوشی ان کو مانے. ٹھیک ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بالکل صحیح کر دے. جتنے بھی ہماری مسلم کنٹریز ہیں اور مسلم حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو، ان کے سب کے دل جو ہے اسلام کے لیے کھول دے. تو پھر الگ ہی بات ہوگی نا. اور تھی دکھایا نا کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے دکھایا، اور پھر صحابہ اکرام نے بھی کر کے دکھایا. الحمدللہ سینکڑوں سال جو ہے خلافت بنی ہے نا، چلی ہے، سینکڑوں سال چلی ہے. ابھی 100 سال پہلے یہ ڈیمولش ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سینکڑوں سال چلی ہے. اور ایسے ایسے لوگوں پر حکمرانی ہمارے خلیفہ کر کے گئے ہیں کہ جن پر آج تو پاسبل ہی نہیں لگتا کہ ان پر کوئی بھی حکمرانی کر سکتا ہے. برٹین اور یہ امریکہ پہ کوئی حکمرانی آج نہیں کر سکتا ہے نا. بہت ہی امپاسبل سی چیز لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کرا دے تو کروا دے. ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ کر کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں نا کہ دھول چٹا دینا، دھول چٹا کر گئے ہیں ان لوگوں کو. تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب کو جو ہے صحیح دل دے دے اور صحیح سمجھ ان کو دے دے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ایک جگہ جہاں پر کھلے عام ہم ہر چیز اپلائی کر سکتے ہیں. انڈیا تو دیکھیے ایسا ہے نا کہ انڈیا میں تو ہم کھلے عام کچھ نہیں کر سکتے نا. بہت مشکل میں زندگی ہے، بہت مشکل، ہر چیز عمل کرنا مشکل ہو چکا ہے. لیکن ایک جگہ جہاں کھلی چھوٹ، آپ کو کوئی ہاتھ بھی پکڑنے والا نہیں ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہے نا. اگر کسی نے زنا کر لیا تو آپ کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا. آپ حکمران ہیں، آپ اس کو سنسار کر سکتے ہیں. کسی نے قتل کر دیا، آپ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے کہ آپ کیوں قصاص لے رہے ہیں نا، کیوں اس کو قتل کے بدلے قتل اس کو کر رہے ہیں، کیوں زخم کے بدلے زخم لگا رہے ہیں. کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. وہاں جب نہیں کرا جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، سب سے پہلے تو یہی ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگیاں چیک کرنے والے بن جائیں کہ ہم کس چیز کے بدلے کیا چیز خرید رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اچھے کے بدلے گھٹیا خرید لیتے ہیں. ٹھیک، ہم دیکھیں اپنے اپنے ٹائم پر بھی دیکھیں، ٹائم پر اپنے فوکس کریں. سب سے پہلا جو اہم کام ہے نا ہمارا، اپنے لیے جو کرنا ہے، اپنے عمل میں ہی بڑھنا ہے نا پہلے تو ہمیں. تو ہم اپنے ٹائم پر چیک رکھیں کہ کیا ہم اپنا ٹائم اچھی چیز کے بدلے گندی چیز میں بیچ دیتے ہیں اپنے ٹائم کو. ٹھیک ہے، ٹائم دے کر ہم کیا لے رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں، اچھی چیز لے رہے ہیں یا ہم بری چیز لے رہے ہیں اپنا ٹائم بیچ کے. ٹھیک، پھر اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اپنے مال پر دھیان رکھے کہ ہم اپنا مال اچھی چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا اس کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، بڑھا چڑھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کیا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا. تو پھر مال کے اوپر چیک کریں، ہے نا. پھر آل اوور لائف پر اپنی چیک کریں کہ ہم نے اپنی لائف میں گھاٹے کے سودے کر رکھے ہیں یا پھر ہم نے اپنی لائف میں جو ہے فائدے کے سودے کر رکھے ہیں. اور یہ فائدے اور نقصان کی بیس کیا ہونی چاہیے بتائیے. فائدے اور نقصان کی بیس ہونی کیا چاہیے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں، قرآن کی روشنی میں تو دیکھنا ہے، لیکن آخرت بیس ہونی چاہیے نا. وہ آخرت کو اپنے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، آخرت بیس بنائیں اور یہ دیکھیں ہمیشہ. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ یقین رکھ وبالآخرۃ هم یوقنون. آخرت پہ کیسے ایمان لاتے ہیں؟ جیسے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آخرت میں کیا ہو رہا ہے.
کچھ بھی اپنا ٹائم لگائیں تو آپ آخرت کو دیکھیں کہ یہ ٹائم وہاں پر کام آئے گا میرے یا نہیں آئے گا. پیسہ لگائیں تو آپ آخرت کو سامنے دیکھیں کہ آخرت میں کیا فائدہ دینے والا ہے یہ اس جگہ پیسہ لگانا ہے نا. اگر دے رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں دے رہا تو بھائی رہن لو، چھوڑ دو، ہے نا. اب جو ضرورت ہے وہ کر لو، نہیں تو پھر. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا مال اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیں، نہیں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا، اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، ہے نا، اور اپنے دوست احباب پر خرچ کرنا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں کہ پتہ چلا اب جو ہے وہ جن کے اوپر ہمارے اوپر جن کی ذمہ داریاں ہیں ان سے ہم ہاتھ ہی کھینچ لیں گے، بھائی تمہیں اوپر خرچ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہمیں، ٹھیک ہے. اولاد پر ہم کوئی خرچ نہیں کریں گے، ہمیں تو آخرت میں کچھ فائدہ نہیں دکھ رہا. ٹھیک، تو چلیے پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اصل میں ہدایت یافتہ بنائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت